السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیز بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل سے ہماری تعلیمی چھٹیاں ہونے والی ہیں۔ ہر اسکول میں تقریباً سنکراتری کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں۔ تو اس مناسبت سے کچھ ضروری باتیں جن کو میں مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے بیان کروں، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ کچھ پوائنٹس نہیں ہیں، بلکہ ہماری زندگی کو اور بہتر بنانے کے کچھ رہنما خطوط ہیں، کچھ ایسے گائیڈ لائنز ہیں جن پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اخلاقی زندگی، ہماری ایمانی زندگی، ہماری تعلیمی زندگی انشاءاللہ تمام میں بہتری آ جائے گی۔ تو میں تمام بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری باتوں کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے آپ لوگ؟ سب سے پہلی بات، چھٹیوں میں بچوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو بچوں سے ایک چیز غائب ہو جاتی ہے کہ یہ پڑھنے والے بچے ہیں، یہ پہچان مٹ جاتی ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی لڑکا ہو، چاہے وہ کوئی بھی لڑکی ہو، بچے چھٹیوں کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اب کتاب کو ہاتھ لگانا نہیں، اب بیگ کو ہاتھ لگانا نہیں، آپ پین پکڑنا نہیں، اب پینسل پکڑنا نہیں، تعلیم سے ہمیں چھٹی مل گئی ہے۔ نہیں، تعلیم سے چھٹی آپ کو ہرگز نہیں ملی ہے۔ ایک مومن کو کبھی چھٹی نہیں مل سکتی اور ایک پڑھنے والے کو کبھی چھٹی نہیں مل سکتی۔ ہم طالب علم ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، سیکھنے سے کبھی چھٹی نہیں ہے۔ ہاں، صرف اسکول آنے کی چھٹی ملی ہے، نہ یہ کہ ہم کتاب سے دور ہو جائیں، نہ یہ کہ ہم قلم سے دور ہو جائیں، نہ یہ کہ ہم پینسل سے دور ہو جائیں، لکھنے لکھانے سے، پڑھنے پڑھانے سے دور ہو جائیں۔ یہ ایک طالب علم کے لیے نامناسب ہے کہ وہ بغیر پڑھے بغیر لکھے اس کا دن گزر جائے۔ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے دن کا ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کیا کر سکیں، روزانہ کچھ پڑھ سکیں، چھٹی کے دنوں میں اپنی تعلیم کو بہتر بنا سکیں، اپنی تعلیم کے مرحلے کو مزید کامیاب بنا سکیں۔ آپ کی زندگی میں ایک ایسا وقت ہونا چاہیے، آپ کے دن میں، آپ کی چھٹیوں میں، ورنہ پھر کیا ہو جائے گا؟ چھٹیوں سے پہلے آپ کو پڑھایا گیا اسکول میں آپ کو سکھایا گیا، چھٹیوں سے پہلے آپ یہاں سے جانے کے بعد 8 دن 10 دن کی چھٹیاں گزاریں گے، اور ان چھٹیوں میں آپ کبھی نہ پڑھ رہے ہیں، نہ لکھ رہے ہیں، نہ قلم پکڑ رہے ہیں، نہ بیگ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جب اسکول کھلنے کا وقت آیا تو آپ کا جی کیا کرے گا؟ اور زیادہ تعلیم سے جی چرائیں گے آپ، اور آپ 2 دن لیٹ آئیں گے اسکول کو، وہ 2 دن کا بھی الگ سے نقصان ہوگا۔ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں چھٹیوں میں۔ انشاءاللہ اتنے مہینے آپ پر محنت ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ اتنے دنوں کی پوری محنت آپ کی غفلت کی وجہ سے، آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے، اسکول کو جب آپ نئے آئیں تو ایک دم نیا ہو لگے، سارا مواد، سارا نصاب، ساری کتابیں، سارا سبجیکٹ، سارے اسباق بالکل نئے لگے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کے ساتھ۔ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ گھروں میں کچھ نہ کچھ۔ دوسری بات جو سب سے ضروری بات ہے، آپ دیکھیے اسکول میں جب تک آپ یہاں پر تھے آپ ایک اسلامک ماحول تھے، آپ آج جیسے ہیں ایک ماحول نے آپ کو تیار کیا ہے، آپ ایک ماحول کے سانچے میں ڈھلے ہیں، آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح نہیں ہیں، آپ ایک اسلامک اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس بات کو، اس حقیقت کو ہرگز نہ بھولیے۔ آپ صرف ایک طالب علم نہیں، آپ ایک اسلامک اسکول کے طالب علم ہیں۔ چھٹیوں میں بچوں کو دیکھا جاتا ہے باہر گلیوں میں گھومتے ہیں، بچوں کو دیکھا جاتا ہے ان کی پینٹ ٹخنے سے نیچے ہے، بچوں کو دیکھا جاتا ہے نمازیں ہو رہی ہیں، گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں،
बच्चों को देखा जाता है छुट्टियां हो रही है, अपने घरों में बैठे हुए हैं, बच्चों को देखा जाता है कि दीन से दूर चले गए हैं, ना टोपी का ख्याल, ना कपड़ों का ख्याल, धूप में फिर रहे हैं, और बस ऐसा लग रहा है कभी कभार तो यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि यह मुसलमान बच्चा है कि गैर मुस्लिम बच्चा है। ये हालत है हमारे बच्चों की छुट्टियों में। तो सबसे पहले आप अपने आप को एक इस्लामिक स्टूडेंट और एक मोमिन, एक मुसलमान के रूप में रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि छुट्टियां मिल गई आपके सर से टोपी गायब हो गई, छुट्टियां मिल गई आप नमाजें पढ़ना आपने छोड़ दिया। स्कूल में आपको नमाजों की ताकीद की जाती है, स्कूल में आपको यहाँ पर ज़ोहर की नमाज पढ़ाई जाती है, नमाज पढ़ने का तरीक़ा बताया जाता है, सलाम करने का तरीक़ा, सलाम करने के आदाब, खाने पीने के आदाब, यानी दूसरी बहुत सारी चीज़ें आपको स्कूल में इस्लामिक माहौल के ज़रिए सिखाई गई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप क्या कर दें, छुट्टियों में ये सारी चीज़ें भुला दें कि ना आपको खाने पीने की इस्लामी तमीज़ हो, ना आपको कपड़े पहनने की इस्लामी तमीज़ हो, ना आपको नमाजों के वक्त का ख्याल हो। ऐसे ही वक्त को ज़ाय करते रहें और जो गली में जो बेकार आवारा बच्चे फिरते हैं उनकी तरह, उनके जैसे आप हो जाएं, ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। समझ रहे? करेंगे वैसा? बनेंगे वैसे? नहीं, आपको हरगिज़ नहीं होना। आपको सबसे पहले अपनी अहमियत मालूम होना चाहिए। अरबी में कहा जाता है इख्तरिम नफ्सका अव्वलन, सबसे पहले आपको आपकी इज्जत करनी चाहिए। आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरा आपकी इज्जत करेगा नहीं। 1 रुपए वाली चॉकलेट भी कंपनी क्या करती है, उसे अच्छे पेपर में रखकर लोगों के सामने पेश करती है। समझ रहे? तो जिससे लोगों को लगता है कि ये चीज अच्छी है। आपका हुलिया, आपका लिबास, आपका सरापा बताएगा कि आप कितने अच्छे हैं। आप वही सड़ी सूरत लेकर फिर रहे हैं, चेहरे पर पसीना, अट्टा, धूल सब लगा हुआ है, गलियों में आप फिर रहे हैं, मोहल्लों में आप फिर रहे हैं, आप पुरकी बन के फिर रहे हैं, आवारा बनकर फिर रहे हैं। ये आपकी पहचान नहीं है। साफ सुथरे रहिए, अच्छे पाकीज़ा कपड़े पहनिए, मस्जिद को जाके नमाज पढ़िए, बॉयज़ को खास कर कहूँगा, मस्जिद जाके नमाज पढ़िए और एक इस्लामी तालिब इल्म बनने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। हाँ, और आदाब का ख्याल रखिए। आपकी छुट्टियों में आप रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, कहीं नानी के घर जा रहे हैं, दादी के घर जा रहे हैं, कहीं आना जाना हो रहा है, सबको सलाम करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह सलाम करेंगे आप। किसी का इंतजार मत कीजिए कि वो सलाम करेंगे हमें, किसी का ये ख्याल मत कीजिए कि मैं उनको क्यों सलाम करना। जो भी आपके बड़े हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, क्या ये काफी नहीं कि कोई आपसे बड़ा है आप उसे सलाम कर दे? बस बात समझ में आ रही? कोई आपसे बड़ा है और वो मुसलमान है, इतना काफी है उसको सलाम करने के लिए। सलाम कर दीजिए इंशाअल्लाह। और आदाब का ख्याल रखिए, जो भी आदाब आपको सिखाए गए हैं, खामोशी के आदाब और चलने फिरने के आदाब, कि आपको कैसे चलना है, बताया गया है ना। आपको स्कूल में बार बार बताते हैं कि आप पीछे हाथ रखेंगे, बैक योर हैंड्स बोलते ही हैं। सिर्फ स्कूल के हद तक नहीं, आपका जो क्या है, आपकी जो शख्सियत है, इन आदाब में ढलना चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो मैं बोलना चाह रहा था वो ये है कि रोजाना आप स्कूल में कुरान मजीद पाबंदी से पढ़ते हैं। कुरान का 1 सफ़ा, 2 सफ़े, 1 रुकू, 2 रुकू, 3 रुकू, आधा सफ़ा, आपका जो सबक है वो आप यहां रोजाना पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप छुट्टियों में सबसे पहले आपका कुरान भूल जाएं, छुट्टियों में आप कुरान पढ़ना भूल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मुश्किल है कुरान पढ़ने में? कोई मुश्किल नहीं। गेम खेलने में बहुत मुश्किल है कि आपकी आंखें खराब होंगी, आप वहां ये हो जाएंगे, आप अगर सीधा नहीं खेलेंगे तो कोई आपको मार देगा, होगा नहीं ऐसा गेम में। लेकिन कुरान में नहीं है। बस आप वजू कर लिए, घर में किताब खोले, बैठे, आप पढ़ते रहें। एक एक हरफ पे आपको सवाब है। गेम खेलने में सवाब है, कुरान एक एक हरफ में आपको सवाब है। तो कुरान पढ़ने की कोशिश कीजिए। इससे एक तो आपके ईमान में इजाफा होगा,
आपको नेकियां मिलेंगी और आपको अल्लाह की तरफ से मजीद तौफीक दी जाएगी। कुरान की जो फजीलतें हैं वो फजीलतें आप हासिल करेंगे और मोबाइल टीवी का जो नुकसान है वो नुकसान से भी आप बच जाएंगे इंशाअल्लाह। बच्चे क्या है, फोन के हवाले हो जाते हैं छुट्टियों में, सही है ना, फोन के हवाले हो जाते हैं। और बच्चे जो सबसे बेकार काम करते हैं छुट्टियों में, वो बेकार के पैसे खाना, चिरदंडियों में मुब्तला हो जाते हैं। 5 रुपए 10 रुपए मिल गए, सीधा दुकान को गए, भागे, लाए, खाए, खत्म, बस। ये बहुत खराब आदत है बच्चों की। ए भाई देखो, ये बच्चों की बहुत खराब आदत है। जो छुट्टियों में सबसे ज्यादा आप करते हैं 2 काम, एक तो वक्त को बर्बाद करते हैं और दूसरा पैसे को बर्बाद करते हैं। मैं भी कुछ भी गलत बात नहीं बोल रहा हूं। पैसा बर्बाद कर देते हैं छुट्टियों में, बस मुझे वो होना, मुझे ये होना, मुझे ऐसा, मुझे वैसा। घर में पैसे नहीं दिए तो घर वालों को सताना, और जो भी वक्त मिला है, फ्री का वक्त है, उस वक्त को बर्बाद करना। ना कोई ऐसा काम करना उसमें आपकी दुनिया की कोई सलाहियत में इजाफा हो, ना कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आखिरत का भला हो। समझ रहे? तो फजूल खर्ची नहीं करेंगे पैसों के मामले में, और दूसरा वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे। रोजाना 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 आपका कोई एक टाइम टेबल बना लीजिए अपना, कि सुबह में फजर की नमाज के बाद मुझे क्या करना है। खाना है, पीना है, सोना है, आराम करना है, घर का काम करना है, या फिर आप घर के बाहर जाके कुछ खेलना है, उसका भी आप टाइम फिक्स कीजिए, उसका भी आप टाइम फिक्स कीजिए। फिर जोहर की नमाज के बाद से असर की नमाज तक मुझे क्या करना है। खाना खाना है, कुछ पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, कुछ लिखना है, अपनी हैंड राइटिंग दुरुस्त करना है, कुछ असबाक याद करना है, उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। असर की नमाज के बाद से मगरिब की नमाज तक मुझे क्या करना है, ख्याल कीजिए और उसका एक टाइम टेबल बनाइए। मगरिब की नमाज के बाद से इशा की नमाज तक मुझे क्या करना है, ख्याल कीजिए, उसका एक टाइम टेबल बनाइए। और इशा की नमाज के बाद मुझे घर के क्या काम करने हैं और मुझे कितना जल्दी सोना है कि मैं फजर की नमाज को उठ सकूं। या फिर आप और ज्यादा बाशऊर हैं और ज्यादा दीनदार हैं, तो आपको अपनी तहज्जुद की नमाज की भी फिक्र होनी चाहिए। इंशाअल्लाह आपको अपनी तहज्जुद की नमाज की भी फिक्र होनी चाहिए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं पूछूंगा छुट्टियों के बाद कि मेरे बताए गए प्लान के मुताबिक कौन कौन अमल करे थे इंशाअल्लाह। तो रोजाना आप अपने सारे दिन का एक मुनज़्ज़म टाइम टेबल, एक प्लान बनाइए कि मुझे कब क्या काम करना है, मुझे कब क्या काम करना है और मुझे कितना काम करना है। हाँ, थोड़ी बहुत 19-20 हो रहा है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो रही है, वो बात अलग है, लेकिन पूरा दिन आप बगैर मंसूबे के गुजार दें, बगैर प्लान के गुजार दें, बगैर एक अच्छी मंसूबाबंदी के, बगैर अच्छे ख्याल के, बगैर अच्छी मेहनत के आप अपने 10 दिन गुजार दें, ये बहुत लापरवाही वाली बात है। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बेकार बात यह है कि वो सुस्ती काहिली का शिकार हो जाए। एक स्टूडेंट सुस्ती काहिली का शिकार हो जाए, इससे बड़ी खराब बात कुछ और नहीं हो सकती। तो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए आप लोग एक अच्छा मजबूत टाइम टेबल बनाइए, एक प्लान बनाइए कि कुरान की तिलावत कितनी देर करना है, अपने आप को अगर कुछ आपके इनकम्प्लीट है तो उसे कब करना है, या फिर स्कूल की तरफ से जो आपको दुआओं का जो चार्ट दिया गया है, दुआओं की जो वर्कशीट दी गई है, उसको याद करना है। देखो दुआ का हमारी जिंदगी में कितना बड़ा रोल है। हर मामले में दुआ है, हर मामले में दुआ है। समझो, एक बात बोलता हूं मैं, ए बच्चों सुनना गौर से। समझो, मिसाल के तौर पर दुआ कबूल होने का टाइम क्या क्या है, बोलो? तहज्जुद की नमाज, और नमाज के बाद, और रमजान में, और जुम्मा के दिन, और जुम्मा के दिन असर से मगरिब तक, शाबाश, और जोर से
میلاد النبی، فجر کے بعد، اور کون ماں؟ فطر کے بعد، اور عید کے دن۔ دیکھو کتنے سارے بچے ہیں، جب اب میں پوچھ رہا ہوں کہ دعا کے قبول ہونے کا وقت کیا ہے تو آپ کچھ چیزیں بول رہے ہیں، لیکن ایک چیز میں بتاتا ہوں، آپ یاد رکھو۔ اگر ہم دیکھیں گے، ایک چیز میں بتاتا ہوں، زندگی بھر یاد رکھنا، اسے کبھی بھولنا نہیں، ٹھیک ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایک دعا پڑھنے کے لیے کہے اور اللہ تعالیٰ وہ دعا وہ وقت قبول نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ خود بتا رہا ہے یہ ٹائم پہ آپ دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں، صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ جیسے آپ سفر کو جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بولا سفر کو جانے سے پہلے سفر کی دعا پڑھ لو، اللہ قبول کرنے والا ہے تبھی نہ دعا پڑھنے کے لیے بولا۔ آپ کپڑے پہن رہے ہیں تو بولا اللہ تعالیٰ بھائی کپڑے پہننے کی دعا پڑھو، آپ کھانا کھا رہے ہیں دعا پڑھو۔ تو یعنی زندگی کا ہر کام اور کام کے ساتھ دعا ہے، تو مطلب اللہ تعالیٰ وہ کام کے بارے میں وہ دعا کو قبول کرنے کا وہ وقت ہے۔ سمجھے آپ؟ سمجھے گرلز، بچیاں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ سمجھو آپ واش روم جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا، حدیث میں آیا کہ دعا پڑھو، تو مطلب کیا ہے؟ آپ کو وہاں کی اس جگہ کی جو برائی گندگی ہے، وہاں کا جو آپ کو شر ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ کو دعا پڑھنا ہے۔ تو گویا آپ دعا پڑھ کر جائیں گے، آپ کو شر نہیں ہوگا، تو گویا کیا ہو جائے گی؟ اس معاملے میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ سمجھے؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے، کھانا سمجھو کھانا کھا رہے ہیں، آپ اچھی چیز ہی کھا رہے ہیں۔ کبھی آدمی بہترین بریانی کھایا لیکن پیٹ خراب ہو گیا اس کا، آپ بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھ کے کھا رہے ہیں، دعا کی کھانے کی جو دعا ہے وہ پڑھ کے کھا رہے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کو وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی اور کھانے کا جو شر ہے اس سے بچ جائیں گے آپ۔ گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے، کہا گیا کہ گھر سے باہر نکلتے وقت دعا پڑھو، تو یعنی آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ کے ساتھ جو برا معاملہ برا فیصلہ ہونے والا ہے وہ رک جائے گا، کیونکہ آپ دعا پڑھ کے نکلے ہیں۔ اور ہر کام کیا ہے آپ کے لیے؟ دعا کی قبولیت کا وقت ہی ہے۔ تو اپنی زندگی کو اور اچھا بہتر بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر کام سے پہلے کی، ہر کام سے بعد کی، ہر طریقے کی دعائیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ سمجھے بات؟ سمجھے؟ کون کون سمجھے میری بات؟ ہاتھ نیچے کرو، کون نہیں سمجھے ہاتھ اٹھاؤ، میں پھر ایک بار سمجھاؤں گا۔ کوئی ایسا ہے جو نہیں سمجھ؟ کیا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ایسا ہے جو نہیں سمجھا؟ کوئی ہو سکتے ہیں، شاباش۔ سمجھو، دیکھو ادھر، مثال کے طور پر ہم ایک کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں۔ کافروں میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے کوئی اچھا کام کر دیں گے تاکہ ہمارا یہ کام اچھا ہو جائے۔ صحیح ہے نا بات؟ کہ اگر ہم کچھ دعا پڑھیں گے اور وہ دعا پڑھنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا تو مطلب کیا ہے؟ ہماری دعا قبول ہو گئی نہیں؟ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے کھانا کھاتا ہوں، شیطان نہیں آئے گا ہماری دعا میں۔ جیسے ہی ہم کھانا کھانے کی دعا پڑھیں گے تو شیطان دور ہو جائے گا، ہماری دعا قبول ہو گئی نہیں؟ قبول ہو گئی نہیں دعا ہماری؟ کپڑے پہن رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، اور دعا پڑھنے کی وجہ سے ہمارے کپڑے میں جو بھی شر تھا وہ چلا گیا، جو شیطانیت تھی وہ چلی گئی، تو گویا ہماری دعا قبول ہو گئی نہیں؟ ہاں، تو ایسے ہی کیا ہے؟ ہماری پوری زندگی کا وقت کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں، اچھی دعائیں یاد کرنا ہے۔ تو ہمیں اور زیادہ اچھی دعائیں یاد کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی کیا ہو سکے؟ دعاؤں کے ذریعے آسان ہو سکے۔ اسکول والوں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک تیار کیا ہے، ایک شیٹ تیار کی ہے، اور آپ کو وہ دعائیں یاد کرنے کے لیے دیے ہیں۔ آپ کو یہ ساری دعائیں یاد کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح آخری بات، تو اپنے آپ کو کیا کرنا؟ وقت کی قدر کریں۔ سب سے بڑا زندگی میں اگر کوئی دشمن ہے تو وہ کیا ہے؟ وقت ہے۔ آپ اسے اچھا بنائیں گے
وہ بھی آپ کو بدلے میں کیا کرے گا؟ اچھا بنائے گا. آپ اگر وقت کو برباد کریں گے تو وقت بھی کیا کرے گا؟ آپ کو برباد کرے گا. سمجھیں؟ اگر آپ وقت کو بیکار میں گزار رہے ہیں تو وقت آپ پر ایک ایسا وقت لائے گا کہ آپ بھی بیکار ہو جائیں گے. آپ وقت کو کام میں لائیں گے تو وقت آپ کو ایسے بنائے گا آپ بھی کام والے بن جائیں گے. آپ بیکار میں کھیل کود میں وقت کو بیکار کر رہے ہیں تو وقت بولے گا کہ یہ تو کھیل کود کا آدمی ہے، اس کو پڑھائی سے کیا مطلب، اس کو کھیل کود میں لگا دیں گے. یہ مجھے بیکار کر رہا، یہ مجھے برباد کر رہا، وقت سوچے گا میں اس کو برباد کر دوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وقت کو کبھی برباد مت کرو. وقت کو برباد نہیں کرنا بولے تو کیا کرنا؟ دیکھنا اچھی چیزیں کیا ہیں. ہماری کلاس میں سب میں اچھی بچی کون ہے، اس کی اچھی عادتیں کیا ہیں، وہ کیسے لکھتی ہے، وہ کیسے پڑھتی ہے. ہماری کلاس میں کون اچھا بوائے ہے، کیسا پڑھتا ہے، کیسا اچھا لکھتا ہے. تو آپ بھی ویسا لکھنے پڑھنے کی کوشش کرنا، ویسی عادتیں اپنانے کی کوشش کرنا، ویسے ہینڈ رائٹنگ سیکھنا، ان کے سر کی ریڈنگ سیکھنا. تو جو اچھائیاں ہیں وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا. صرف کیا ہے یہ کلاس کی حد تک نہیں، اکیڈمکس کی حد تک نہیں، اسکول کی حد تک نہیں، اس کے علاوہ جتنی جو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزوں کے بارے میں اچھا بننے کی کوشش کرنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اپنے آپ کو بہتر بنانا. اگر وقت کو برباد کریں گے وقت بھی آپ کو برباد کر دے گا. بات سمجھ رہے ہیں بچوں؟ ہاں، تو اپنے آپ کو بہتر بنانا، اپنے آپ کو اچھا اخلاق والا بنانا، اپنے آپ کو ایسے بنانا کہ ہم کیا کر سکیں، اپنی صلاحیتوں کو اچھا بنا سکیں. تو چھٹیاں آپ کو مل رہی ہیں. چھٹیاں صرف کیا ہیں؟ اسکول نہیں آنے کی چھٹیاں ہیں. چھٹی کے دنوں میں کھانا کھاتے پہلے سے زیادہ کھاتے، چھٹی کے دنوں میں کپڑے پہنتے پہلے سے زیادہ اچھے پہنتے، چھٹی کے دنوں میں سارے کام کرتے، لیکن چھٹی کے دنوں میں پڑھنا نہیں چاہتے، جبکہ وہی اچھا وقت ہے آپ کو بہتر بنانے کا. نمازوں کی پابندی بھی ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، وقت کی قدر بھی ہونی چاہیے، سستی کاہلی سے بچنا بھی چاہیے، اور اسلام پر عمل کرنا چاہیے. اسلام یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ چھٹیوں میں موج کرتے ہیں، وہ چھٹیوں میں گناہ کے کام کرتے ہیں تاکہ ان کی پوری زندگی، ان کا دین پورا گناہ ہے. آپ کا دین گناہ ہے؟ آپ کا دین تو نیکی ہے. آپ چھٹیوں میں اور زیادہ نیکی کے کام کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے، سننے، غور کرنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.